السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ تم پر خوف ڈال کر، بھوک ڈال کر، تمہارے مالوں میں کچھ کمی کر کے اور تمہاری جانوں کو تلف کر کے، اس طرح سے ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری کھیتیوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے مالوں پر ہم آزمائش میں تمہیں ڈالیں گے، ان میں کمی کر کے، انہیں فوت کر کے، تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، مگر جو اہل ایمان ہیں ان کا طریقہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، وہ ان نقصانات پر، ان آزمائشوں پہ گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صبر والوں کی تعریف کی ہے، اور ایمان والے بندے جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی رہتا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے جس جگہ اس کے لیے موت یا شہادت مقرر کر دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں ضرور پہنچے گا، اسے پہنچنا ہی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچ گئے، اور اب مکہ شریف سے
حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی مکہ شریف سے نکلے، مگر حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی تھے، ایک کا نام حضرت محمد اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم۔ یہ دونوں شہزادے باپ سے بڑے لگے ہوئے، ہمیشہ باپ کے ساتھ رہنے والے تھے، اس لیے یہ دونوں شہزادے بھی آپ کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے تو آپ نے شہادت سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو قاضی شریح کے یہاں رکھ دیا تھا۔ ادھر حضرت مسلم کی جب شہادت واقع ہو گئی تو ابن زیاد خبیث نے یہ اعلان کیا کہ مسلم کے دونوں شہزادوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے بے شمار انعام و اکرام دیا جائے گا۔ انعام و اکرام کی لالچ میں یزیدی جاسوس، یزیدی کتے پوری کوفے میں انہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر قاضی شریح گھبرا گئے، اگر یہ بچے ہمارے گھر سے برآمد ہوئے تو ابن زیاد خبیث ہمارے پورے گھر والوں کو سولی پہ لٹکا دے گا۔ اس لیے رات کی تاریکی میں آپ نے بچوں کو کھانا کھلایا، اور جب رات خوب گہری ہو گئی تو آپ نے اپنے بیٹے اسد سے فرمایا کہ آج کوفہ سے باب العراقین سے ایک قافلہ مدینۃ الرسول کی طرف روانہ ہونے والا ہے، تم ایک کام کرو، ان دونوں شہزادوں کو اسی قافلے کے ساتھ لگا دو تاکہ یہ دونوں بچے سلامتی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو لے کر جب ان کا لڑکا اسد باب العراقین پہ پہنچا تو دیکھا کہ قافلہ رخصت ہو چکا تھا۔ جس طرف مدینہ طیبہ کے لیے قافلہ رخصت ہوا تھا، قاضی شریح کا بیٹا دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے اسی راستے پہ دوڑنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد گرد و غبار نظر آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ قافلے کے گرد و غبار ہیں، تم دونوں اگر تیز دوڑو گے تو اس قافلے تک پہنچ جاؤ گے، میں یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ اسد واپس آ گیا اور یہ دونوں شہزادے پوری طاقت کے ساتھ قافلہ پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے، مگر ان کی اس ننھی عمر میں بھی شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے راستہ بھٹک گئے۔ تھوڑی دور دوڑنے کے بعد گرد و غبار غائب ہو گئے اور یہ بچے پوری رات کوفے کے مختلف راستوں پہ دوڑتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیں 7 سال اور 9 سال کے دو بچے، دشمن کا ملک چپا چپا خون کا پیاسا ہے، باپ شہید ہو چکے، بچے یتیم ہو چکے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اس ننھی سی عمر میں یہ دونوں بچے اپنی جان کو بچانے کے لیے پوری رات دوڑتے رہے۔ جب کوئی ٹھوکر لگتی، چھوٹا بھائی گرتا، بڑا بھائی اسے سہارا دے کر کے اٹھاتا، بڑا گرتا تو چھوٹا بھائی سہارا دے کے اٹھاتا، اور جب تھک جاتے تو گلے لگ کے دونوں رونے لگتے، اپنے باپ کو یاد کرتے، مدینہ طیبہ کی فضاؤں کو یاد کرتے، اپنے گھر اور خاندان کو یاد کرتے، کتنی ناز و نعم سے ان کی پرورش ہوئی تھی، مگر آج یہ دونوں بچے دشمن کے خوف کی بنیاد پر رات بھر دوڑ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ گھوم پھر کے اسی راستے پر ہیں جہاں سے انہوں نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ صبح ہوئی، شہر کوفہ کو دیکھ کر ننھا سا کلیجہ دہل گیا،
جان سوکھ گئی، آنکھیں تھر تھرانے لگی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ پھر ہمیں دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران فوجیوں جو جاسوس اور فوجی گشت پر تھے، بچے ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور ان بچوں کو پکڑ کے ابن زیاد خبیث کے حوالے کیا گیا۔ ابن زیاد نے جیل خانے میں ڈال دیا اور یزید کو خط لکھا کہ یہ دونوں شہزادے میری قید میں ہیں، ان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ آپ جیسا حکم بتائیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ شہزادے جب قید خانے میں گئے، ایک ہی کمرے میں دونوں کو رکھا گیا، دونوں بلک بلک کر کے روتے تھے۔ اس قید خانے کا داروغہ جس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان معصوم بچوں کو، ان چھوٹے بچوں کو جب اس انداز میں روتے بلکتے دیکھا، آنکھیں پتھرا گئیں، دل پھٹنے لگا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، بچوں کو تسلی دی اور کہے شہزادوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی جان پر کھیل کر جو بھی ظلم ہوگا میں اپنے اوپر سہ لوں گا، مگر تمہاری جان بچانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ رات میں مشکور نے انہیں اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلایا اور اس کے بعد اپنی انگوٹھی دے کر کے ان بچوں کو قادسیہ کے راستے پہ ڈال دیا اور کہا کہ شہزادوں، یہ راستہ سیدھے قادسیہ کی طرف جاتا ہے، قادسیہ کا کوتوال میرا سگا بھائی ہے، جب آپ لوگ قادسیہ پہنچ جانا، میری یہ انگوٹھی دکھانا، میرا بھائی سمجھ جائے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو قادسیہ سے مدینۃ الرسول کے لیے جانے کا بہترین سفر کا انتظام کر دے گا اور آپ اپنے گھرانے تک پہنچ جاؤ گے۔ دونوں شہزادے ایک امید لے کر پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں، رات بھر دوڑتے رہے، مگر تقدیر الہی تو کچھ اور تھی۔ اس ننھی سی عمر میں ان کی شہادت مقرر ہو چکی تھی، اس لیے پھر راستہ بھٹک گئے اور پوری رات دوڑنے کے بعد جب انہوں نے صبح کو دیکھا تو کوفے کے محلات، کوفے کے بازار، کوفے کا شہر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر کے ان کی جان سوکھ گئی، بلک بلک کے رونے لگے۔ جان بچانے کے لیے کسی گھر میں تو جا نہیں سکتے تھے، ایک درخت کا کھوکھلا حصہ تھا اور وہیں پر ایک کنواں تھا۔ یہ دونوں بچے اپنی جان بچانے کے لیے اسی درخت کی ٹہنیوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب صبح خوب صاف ہو گئی، ایک باندھی، ایک لونڈی پانی بھرنے کے لیے اسی کنویں پہ پہنچتی ہے۔ جب اس نے کنویں کے اندر رسی اور ڈول ڈالا تو اسے پانی کی سطح پر چاند سے دو چہرے نظر آئے۔ وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی کہ یا اللہ، یہ پانی پر اتنے حسین خوبصورت بچے کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے؟ دو چمنستان فاطمہ کے مہکتے ہوئے گلاب، دو سید زادے، دو شہزادے سہمے ہوئے انداز میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس باندی نے، اس لونڈی نے ان شہزادوں کو دیکھا، انہیں اترنے کے لیے کہا، ان بچوں کی آنکھوں سے آنسو برس گئے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہمیں نہ مارو، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ باندی خود بھی رونے لگی اور اس نے کہا اے بچوں گھبراؤ نہیں، آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، تم کس کے بچے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ ان شہزادوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں، ہمارے باپ شہید کر دیے گئے، دشمن ہمارے خون کا پیاسا ہے، خوف کی وجہ سے ہم اس درخت پہ چڑھ کے اپنی جان کو بچا رہے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں،
گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جس کے گھر کی بادی ہوں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی خاتون ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے نام پر جان قربان کرنے والی خاتون ہے۔ پریشان مت ہو، ہمارے ساتھ چلو، انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس نے دلاسا دیا، بچوں کے ہاتھ پاؤں دھلے اور ان کے آنسوؤں کو پوچھا، اور اپنے ساتھ اپنے دوپٹے میں چھپاتی ہوئی اپنے مخدومہ کے گھر، اس محب اہل بیت خاتون کے گھر لے کے آئی اور کہا، اے خاتون، آج میں آپ کے لیے جنت کے 2 پھول لے کر کے آئی ہوں، فاطمہ کے چمن کا 2 مہکتا ہوا گلاب لے کر کے آئی ہوں۔ اس نے کہا، ایسا کیا لے کے آئی ہو؟ خاتون نے پیچھے سے شہزادوں کو آگے کر دیا، کہا، دیکھو یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کے 2 مہکتے ہوئے گلاب ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا، وہ خاتون آگے بڑھی، دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا اور بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ بچوں کو کھانا پیش کرتی ہیں اور انہیں ایک بستر لگا کر ایک مخصوص کمرے میں ان کا شاندار انتظام کر کے گھر کے پیچھے کے حصے میں انہیں رکھ دیتی ہے اور ان سے کہا، تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں سیدہ فاطمہ زہرا کی ادنا کنیز ہوں، آپ کے خاندان سے ہماری محبت ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں ہے، آپ اپنا ہی گھر سمجھیں، بالکل خوف کی ضرورت نہیں۔ دونوں شہزادے اب اسی کمرے میں ہیں۔ شام ہوئی، رات ہو گئی، دونوں بچوں کو کھلا کر کے سلا دیا۔ رات کے وقت اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا، جو یزیدی کتا اور جاسوس تھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں دونوں شہزادوں کو پورا دن تلاش کرتا رہا، شام کو گھر آیا، بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرو، آج میں بڑا تھک گیا ہوں، اتنی دوڑ بھاگ کیا کہ میرا گھوڑا بھی مر چکا، مگر تجھے معلوم ہے کہ مسلم کے دونوں بچے کہیں غائب ہیں، اگر وہ مل گئے تو میں تجھے رانی بنا دوں گا، مالا مال کر دوں گا، ہمارا گھر انعام و اکرام سے بھر جائے گا، پوری زندگی ہم بیٹھ کے کھائیں گے اور کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوگی۔ اتنا سننا تھا، وہ خاتون کہنے لگی، تف ہے تمہارے اس انعام و اکرام پر، لات مارتی ہوں میں اس دولت پر جو محبے جو اہل بیت کے خون کی بنیاد پر حاصل کی جائے۔ اے حارث، ذرا اللہ کا خوف پیدا کر، قیامت کے دن نبی آخر الزمان کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ ارے قیامت سے پہلے قبر میں مصطفیٰ کا سامنا کیسے کرے گا؟ اے خبیث، تو میرا شوہر ہے، میں تجھے سمجھاتی ہوں، اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کر، ورنہ دنیا تو برباد ہوگی ہی، تیری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ شوہر نے کہا، میں تجھ سے نصیحت سننے نہیں آیا، بس کھانا ہے تو لا ورنہ میں چلا۔ اس نے کھانا دیا اور کھانا کھانے کے بعد دن بھر کا تھکا ہوا حارث گہری نیند سو گیا۔ ادھر رات کی تاریکی جب چھا گئی، آدھی رات گزر گئی تو دونوں شہزادے ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے بعد چیخ مار کر دونوں رونے لگے، آواز تیز ہوئی اور جب دونوں کی نیند کھلی، ایک نے دوسرے سے کہا، میرے بھائی ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، ایسی کیوں آپ باتیں کر رہے ہیں؟ بڑے نے کہا، ابھی میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ اور سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہمارے خواب میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ہمارے بابا جان بھی تھے، اور میرے آقا نے، نانا جان نے بابا جان سے فرمایا کہ مسلم تم چلے آئے اور ہمارے بچوں کو ظالموں کے حوالے چھوڑ آئے ہو۔ تو بابا جان نے کہا، یا رسول اللہ، بس تھوڑی ہی دیر میں
وہ دونوں شہزادے بھی آنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شہادت کا وقت آ گیا۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان بالکل یہی خواب میں نے بعین ہی آج رات میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، لگتا ہے واقعی اس خواب کے ذریعے ہمیں شہادت کی بشارت دی گئی ہے۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ جب رونے کی آواز تیز ہوئی، حارث کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی بیوی کو جگایا، کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت نے کہا ارے پڑوس کے بچے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، بیمار ہوں گے، تمہیں اس سے کیا مطلب، سو جاؤ۔ مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا یہ آواز کہیں پڑوسی کے گھر سے نہیں بلکہ لگتا ہے میرے گھر سے آ رہی ہے۔ اس نے چراغ جلایا، بیوی نے بہت بہانے بنائے مگر اس خبیث نے چراغ جلایا، ہاتھ میں چراغ لیا اور مکان کے پچھلے حصے کے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں دونوں شہزادے اپنے بستر پر رو رہے تھے۔ اندر داخل ہوا، بچوں کو دیکھا، کہا تم لوگ کون ہو؟ چونکہ انہیں معلوم تھا یہ گھر تو محب اہل بیت کا گھر ہے، انہوں نے بغیر کسی خوف کے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حارث کا غصہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ میں پورا دن تمہاری تلاش میں بھٹکتا رہا، گھوڑا تک مر گیا اور تم لوگ میرے ہی گھر میں بستر لگائے جمے پڑے ہو۔ آگے بڑھا اور دونوں شہزادوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو مارنے لگا۔ بیوی نے پیچھے سے کمر پکڑ کے اسے ہٹایا اور کہا اے نادان، اے خبیث، تیرے اوپر شیطان سوار ہو چکا ہے، دنیا کی لالچ میں تجھے یہ بھی خبر نہیں، اتنا بھی ہوش نہیں، تو کسے مار رہا ہے، تو کس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ اور اس نے کہا ارے کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ اور اس ظالم کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ کر کے کھینچا اور کہا اے حارث، اللہ کا خوف کر، ان بچوں کو مار کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب نہ کر۔ مگر اس خبیث نے بیوی کو ایسا دھکا مارا کہ وہ دیوار میں ٹکرا کے لہو لہان ہو جاتی ہے۔ دونوں بچوں کو مار کے جب تھک گیا، ان کی زلفوں کو ایک دوسرے سے باندھا اور کہا رات بھر جتنا رونا ہے رو لو، صبح کا سورج چمکے گا، تمہارے لیے موت کا فرشتہ آئے گا۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بچے رات بھر بلکتے رہے، روتے رہے۔ عورت وہیں بے ہوش پڑی تھی، خون سے لت پت تھی اور ان کے دفاع کے لیے وہ عورت اپنی طاقت لگا کر کے انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر وہ بے ہوش پڑی تھی۔ صبح ہوئی، ظالم اٹھا، اپنی تلوار کو میان میں ڈالا، اپنے خنجر کو زیر میں بھگویا اور ایک دوسری سواری کا انتظام کیا۔ کھچر پر دونوں شہزادوں کو سامان کی طرح لاد دیا اور انہیں لے کے نہر فرات کی طرف چلا۔ جب فرات کی لہروں کے قریب پہنچا، دونوں بچوں کی زلفیں کھولی، ان کے ہاتھ پاؤں کھولے اور کھڑا کیا، اپنی تلوار نکالی اور ان پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بیوی جو کسی وقت ہوش میں آ گئی تھی کسی طرح گرتی پڑتی ہوئی لہو لہان حالت میں قریب پہنچتی ہے اور اس کے پاؤں تھام کر اپنا سر شوہر کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہنے لگی اے ظالم، اگر تجھے خون چاہیے، اگر تجھے قتل کرنا ہے تو لے، میری گردن تیرے سامنے موجود ہے، میرا وجود تیرے قدموں پر ہے، خون بہا لے، گردن اتار دے، تلوار چلا لے، خنجر گھونپ دے، اپنے دل کو تسلی دے دے، مگر میں تجھے آخری مرتبہ پھر تجھ سے درخواست کرتی ہوں، یہ رسول پاک کی اولاد ہے، یہ فاطمہ زہرا کے
چمنستان کے تعلق رکھنے والے پھول ہیں، انہیں قتل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر۔ ظالم نے کہا تو ایسے نہیں مانے گی، اس لیے پہلے تیرا ہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ ظالم نے تلوار ماری اور اس کی بیوی وہی شہید ہو جاتی ہے۔ نونہال اور معصوم چھوٹے سے بچے جنہوں نے ابھی دنیا کے حالات کا جائزہ تک نہ لیا تھا، کبھی زندگی میں ایسے حالات نہ دیکھے تھے، اپنے سامنے ایک عورت کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھ کر دونوں کا کلیجہ دہل اٹھا، دونوں کی آنکھیں پتھرا گئیں، ننھی سی جان چیخ نکل پڑی۔ ظالم نے خون میں تری ہوئی تلوار کو نکال کے کہا اب دونوں تیار ہو جاؤ، تمہاری بھی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا، بڑا بھائی آگے بڑھا، کہا اے ظالم اگر تو مارنا ہی چاہتا ہے تو پہلے مجھے مار، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے ظالم میں اپنے بڑی بھائی کو اپنے نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے پہلے مجھے مار۔ ظالم نے کہا اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تم دونوں کا کام ایک ساتھ تمام کرتا ہوں۔ بچوں نے کہا اے ظالم بس ایک موقع دے، ایک موقع دے، اگر تجھے مارنا ہی ہے تو پھر ہمیں آخری بار رب العالمین کو سجدہ کر لینے دے۔ دونوں بچے اپنی ننھی سی گردنوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں جھکاتے ہیں۔ ظالم کی تلوار چلتی ہے، دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں، خون کا پھوارہ نکلا اور میدان فرات کا، لہر فرات کا ایک ایک قطرہ زبان حال سے پکار اٹھا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں دو ننھی جانیں دو ننھی چیخوں کے ساتھ اپنی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ عورت اور کتنا بد نصیب تھا وہ مرد۔ وہ عورت کتنی خوش نصیب تھی جو اپنی جان دے کر فاطمہ زہرا کے قدموں میں قدموں کی برکت سے جنت کی مستحق ہو گئی، اور کتنا بد نصیب تھا وہ مرد جو ان بچوں کو شہید کر کے جہنم کے لیے اپنا ٹکٹ بک کرا کر بالکل جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت کو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دونوں شہزادے شہید ہو گئے، ادھر امام عالی مقام کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط پہنچ گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ایک ہفتے میں 12,000 کوفیوں کو امام عالی مقام کی بیعت کرتے ہوئے دیکھا تھا، تبھی آپ نے امام عالی مقام کے پاس خط لکھ دیا تھا کہ حضور تشریف لائیں، یہاں کے حالات موافق ہیں اور یہ لوگ اپنے قول و قرار پہ قائم ہیں۔ جب وہ خط مل گیا تو امام عالی مقام نے مکۃ المکرمہ سے روانگی کا ارادہ کر لیا۔ اہل خاندان جو مدینۃ الرسول سے مکہ شریف تک آئے تھے، کچھ اور افراد جو خاندان اہل بیت کے مکہ شریف میں تھے، کل 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک حسینی قافلہ مکہ شریف سے عراق کی جانب یعنی کوفہ کی طرف، میدان کرب و بلا کی طرف یہ نورانی قافلہ نکلتا ہے۔ امام عالی مقام کو روکنے کے لیے اس وقت مکہ شریف میں جو صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری،
یہ وہ جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا کہ اے امام عالی مقام آپ یہیں حرم شریف میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے مکے کے جوانوں کو اکٹھا کر دوں گا، آپ کہیں نہ جائیں، کیونکہ کوفے والوں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ غداری کی، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ غداری کی، اور اب آپ کو انہوں نے خطوط لکھے ہیں، اس لیے ہمارے دل کانپ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس سفر میں آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ امام عالی مقام کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لیا، کہا آپ نہ جائیں، مگر امام عالی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ روک رہے ہیں تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے مجھے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ میں کر کے رہوں گا، اور فرمایا کہ اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں گھس جاؤں، زمین کے کسی بل میں چلا جاؤں، تب بھی لوگ مجھے وہاں سے ڈھونڈ کے نکال لیں گے، اور میرے ساتھ جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا کہ آخر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں کیا فرمایا، کس بات کا حکم دیا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خواب نہ میں نے کسی سے بتایا ہے نہ کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ جب آپ کا یہ عزم اور آپ کا یہ ارادہ صحابہ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب امام عالی مقام رکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نکل پڑے۔ اچھا اب یہ غور کریں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض بد مذہب بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام عالی مقام میدان کرب و بلا میں گئے اور وہ حکومت کے لیے، حکومت کی لالچ میں، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے امام عالی مقام نے یہ جنگ لڑی تھی۔ میں ان سب کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام کا طرز عمل دیکھو اور پھر بتاؤ کہ کیا واقعی امام جنگ کرنے کے ارادے سے گئے تھے، حکومت کی لالچ میں گئے تھے؟ آپ ذرا غور کریں، جو کسی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے کیا وہ 6 مہینے کے علی اصغر کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کیا اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ کیا وہ بیماروں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ اور اگر جنگ کے لیے جانا تھا تو 82 لوگوں سے کیا مسئلہ ہو، 82 لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لشکر جرار لے کے جانا تھا۔ مگر امام عالی مقام کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہیں پر بھی آپ کو دنیا کی لالچ نہ تھی، حکومت کی لالچ نہ تھی، مگر آپ کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہر حال میں شریعت مصطفیہ کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ امام عالی مقام مکے سے کب نکلے۔ مکہ شریف سے امام عالی مقام نکلے ہیں 3 ذی الحجہ کو۔ 3 ذی الحجہ کو حج کرنے میں صرف 6 دن باقی ہیں۔ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں لوگ پہنچتے، صرف 6 دن باقی، ساری دنیا مکہ آ رہی ہے اور امام عالی مقام مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام وہ ہیں
جنہوں نے 25 حج پیدل ادا کیے. 25 حج پیدل ادا کرنے والا مدینہ شریف سے چل کر مکہ شریف پیدل آتے تھے حج ادا کرنے، اور آج تو وہ مکے میں ہی موجود ہے اور حج کرنے میں صرف 6 دن باقی. پھر امام عالی مقام نے اگر انہیں جانا ہی تھا تو حج کرنے کے بعد جاتے، حج سے پہلے جانے کی کیا وجہ ہوئی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے جب امام کے سفر کے اس پہلو پہ غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امام عالی مقام واقعی صرف اور صرف اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بچانا چاہتے تھے. اس لیے کہ اگر امام عالی مقام حج کرنے کے بعد جاتے تو خدا کی قسم امام عالی مقام اگر حج کے بعد جاتے تو جتنے لوگ حج کرنے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر نہیں جاتا. یہ سارے حاجی اپنے احرام کو اپنے سر کا کفن بنا کر امام عالی مقام کے ساتھ ان کے ساتھ میدان کربلا جاتے. اور اگر ایسا ہوتا تو اندازہ لگاؤ کہ پھر تصویر کا رخ کیا ہوتا. مگر امام عالی مقام کو نہ حکومت کی لالچ تھی نہ دنیا کی لالچ تھی. اگر ان کا کوئی مقصد تھا تو صرف نانا جان کی شریعت کو بچانا. اس لیے امام عالی مقام مکے میں ہونے کے باوجود آپ نے حج نہیں کیا، بلکہ حج سے 6 دن پہلے آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. امام عالی مقام جب اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے، ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے اور ایک خیمے میں کچھ روشنی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس خیمے میں رکے ہوئے ہیں. امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ قافلہ روک دیا جائے. قافلہ روک دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو یہ خیمہ کس کا ہے اور یہ کون ہے. معلوم ہوا کہ تو یہ حضرت زہیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عرب کے بڑے مشہور شہسوار اور بڑے اپنے آپ میں صاحب سیاست و تدبر تھے. بڑی شہرت آپ کی تھی. آپ اپنے قبیلے کے بڑے معتبر اور معتبر شخصیت تھے. تو آپ نے جب معلوم ہوا کہ حضرت زہیر بن قین ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نواز رسول ان سے ملنا چاہتے. حضرت امام عالی مقام کا پیغام گیا تو پہلے تو انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر ان کی بیوی نے کہا یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ امام عالی مقام کی ایک کرامت ہے جو میں آپ کو بتاؤں. حضرت زہیر بن قین انہیں امام عالی مقام کی طرف کوئی خاص توجہ نہ تھی، مگر امام عالی مقام نے پیغام دے کر انہیں بلوایا. اور جب وہ آنے کے بعد امام عالی مقام سے ملے تو امام عالی مقام نے ان سے فرمایا کہ زہیر، کیا تمہیں یاد ہے کہ فلاں جنگ کے موقع پر جب آپ لوگوں نے فتح حاصل کی اور بہت سارا مال غنیمت آپ کو ملا، اس موقع پر آپ بڑے خوش ہوئے تھے، بہت سارا مال غنیمت ملا تھا، اور جب آپ خوش تھے تو حضرت سلمان فارسی نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اتنا سننا تھا. حضرت زہیر بن قین بالکل حیرت و استعجاب کے عالم میں، اے
لگا کہ جیسے ان کا ذہن بالکل روشن ہو چکا ہو اور دل محبت اہل بیت میں دھڑکنے لگا ہو۔ فوراً انہوں نے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے شہزادے، آپ نے بالکل سچ فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ یہ واقعہ مجھے یاد ہے جب ہم نے فتح حاصل کر لی، بہت سارا مال غنیمت ملا، میں خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے کہا تھا، اے زہیر، ایک وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک نوجوان جنتی جوانوں کا سردار تم سے ملے گا اور تم اس کے ساتھ ان کے دشمنوں سے لڑو گے، اس دن تمہیں آج کے دن سے زیادہ خوشی ملے گی۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا، اپنے خیمے میں واپس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، دنیا تو ہم نے اپنے طریقے سے جی لی، مگر اب شہادت پہ فائز ہونے کا موقع ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے چلی جا، اور اب میں یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر امام حسین کے ساتھ روانہ ہوں گا، کیونکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت سلمان نے ہمیں کئی سال پہلے بطور بشارت بتائی تھی۔ آج امام حسین نے اس بشارت کو میرے سامنے بیان کیا، جبکہ حسین اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ بلا شبہ یہ امام عالی مقام کی وہ کرامت ہے جس میں یہ بتا دیا کہ جب نبی کے شہزادے کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت زہیر بن قین بجلی آپ اپنا خیمہ لے کر، اپنا ساز و سامان لے کر اور چند ساتھیوں کے ساتھ امام عالی مقام کے خیمے میں آ گئے اور یہ قافلہ آگے روانہ ہوا۔ مختلف مقامات پر پہنچ کر کے آپ کو معلوم ہوتا رہا، کبھی یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے، پھر یہ بھی خبر ملی کہ ان کے بچے بھی شہید ہو گئے۔ آخر کار مقام کوہ ذی حشم میں جب آپ پہنچے تو یزید بن حر بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر جرار لے کر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت امام عالی مقام چونکہ کوہ ذی حشم میں پہلے پہنچ چکے تھے، پانی کے چشموں پر امام عالی مقام کا قبضہ تھا۔ 1000 کا لشکر جرار لے کر حر بن یزید تمیمی کوفے سے جب وہاں پہنچا تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ پورا 1000 کا لشکر پیاس سے تڑپ رہا تھا، ان کے جانور پیاسے تھے۔ معلوم ہے یہ دشمن کی فوج ہے، ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے، ہم سے جنگ کرنے آئی ہے، مگر سبحان اللہ یہ اہل بیت نبوت کی شان ہے۔ آپ کا قبضہ پانی کے چشموں پر تھا، مگر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان پیاسوں کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، ہم کسی بھی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کا یہ حسن عمل دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اتنا متاثر ہوا کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ حر نے کہا اے امام یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ امام عالی مقام نے نماز پڑھائی، مغرب کی نماز ہوئی، امام عالی مقام نے پھر ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، ہم اس وقت تک تمہارے ملک میں اور تمہارے شہر کی طرف نہ نکلے جب تک کہ تم نے ہمیں بلایا نہیں، یہ سارے خطوط تم نے بھیجے، اس لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ اب اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے
تو پھر ہمارا راستہ چھوڑو تاکہ ہم جہاں چاہیں نکل جائیں، اور اگر تم نے بلایا تھا اور واقعی بلایا تھا تو اب ہمارے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم اپنا وعدہ پورا کر سکو۔ ان لوگوں نے کہا نہ ہم نے آپ کو خطوط لکھے تھے، نہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں اور نہ ہم ان خطوط کو جانتے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا حکم ملا ہے کہ آپ جہاں بھی مل جائیں ہم آپ کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ کو ایک چٹیل میدان پر اترنے کے لیے مجبور کر دیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، تھوڑا ہمیں اور چلنے دو تاکہ ہم کسی مناسب جگہ پر اتریں۔ آپ تھوڑی دور اور چلے، جب تک حر کی فوج کے کچھ لوگوں نے آ کے کہا اب اس کے آگے آپ نہ جائیں، یہیں پر اتر پڑیں، یہیں اپنے قافلے کو روک لیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام عالی مقام فوراً اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور ارشاد فرماتے ہیں ہاذا کرب و بلا، ہاذا موضع کرب و بلائن، ہاذا محط رحالنا و مقتل رجالنا، یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمارے کجاوے اتارے جائیں گے، ہماری سواریاں باندھی جائیں گی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت نبوت کو شہید کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام عالی مقام اتر پڑے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو اترنے کا حکم دیا۔ خیمے لگا دیے گئے، آپ کے سارے ساتھی خیموں کو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر حر بن یزید تمیمی سے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن یزید تمیمی نے کہا کہ مجھے صرف اتنا حکم تھا کہ ہم آپ کو ایک چٹیل میدان پہ اترنے کے لیے مجبور کریں، اور آپ اس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب کل ہم اپنا معاملہ ابن زیاد کے پاس پیش کریں گے اور اس کی طرف سے جیسا حکم ہوگا ویسا عمل کریں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ایران میں بغاوت ہو چکی تھی، اور عبداللہ بن سعد جو ابن سعد کے نام سے مشہور ہے، صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، اسے ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ 4000 کا لشکر جرار لے کر تو یہاں سے ایران کی طرف روانہ ہو جا۔ ایران کی بغاوت کو اگر تو نے فرض کر دیا تو تجھے رے کی حکومت تیرے نام کر دی جائے گی، رے میں تجھے گورنر بنا کے بھیج دیا جائے گا۔ یہ 4000 کا لشکر لے کے نکلا۔ ادھر حر بن یزید تمیمی کی طرف سے پیغام ملا کہ امام عالی مقام سے ملاقات ہو چکی ہے اور میدان کربلا میں ہم نے انہیں اتار دیا ہے۔ اسی وقت ابن زیاد خبیث نے ایک قاصد بھیجا ابن سعد کے پاس کہ وہ 4000 کا لشکر لے کے واپس آئے، ایران کے لیے بعد میں جانا، پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، پہلے ان سے مقابلہ کرو۔ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا تھا، امام عالی مقام کے مناسب، آپ کے مناقب کو خوب جانتا تھا، اس لیے اس نے بہانہ کیا، اس نے کہا کہ اس کے لیے کسی اور کو بھیج دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تو نہیں جاتا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو جا، بھول جا، رے کی حکومت تجھے ملے گی۔ اس نے کہا اچھا ایک دن کی مجھے مہلت دو، میں غور کر لوں، سوچ لوں۔ دنیا غالب آئی، شیطان نے لالچ دیا اور ابن سعد امام عالی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ 4000 کا لشکر جرار لے کر میدان کربلا پہنچ گیا، اور پھر دھیرے دھیرے لشکر آتے رہے، یہاں تک کہ 22000 کا لشکر میدان کرب و بلا میں اکٹھا ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، 22 نفوس قدسیہ پوری دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا مقابلہ آپ کو ملے گا؟ اسی سے اندازہ لگاؤ
کہ اہل بیت کی طاقت اور اہل بیت کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کے ماہر حرب و ضرب ہونے کی کیسی دھاک اور کتنا خوف یزیدیوں پر تھا کہ 82 کے مقابلے میں 10 گنا نہیں، 20 گنا نہیں، 50 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اس کے باوجود بزدلی کا یہ عالم کہ 7 محرم کے بعد ان پر پانی بند کر دیا گیا، 500 کا لشکر نہر فرات پہ لگا دیا کہ امام عالی مقام کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ پہنچ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کی کیسی عجیب و غریب جنگ تھی۔ جمعرات کا دن 9 محرم الحرام سن 61 ہجری عصر کی نماز کے بعد امام عالی مقام نے دیکھا خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، اپنی تلوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اسی دوران آپ کو نیند آئی، دشمن کی طرف سے شور برپا ہوا، طبلِ جنگ بجایا گیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امام عالی مقام کی سگی بہن، وہ خود بھی موجود تھی اور ان کے 2 شہزادے بھی اپنے ماموں جان پر جان نچھاور کرنے کے لیے آگے، جن کا نام اونو محمد تھا۔ حضرت زینب خیمے میں داخل ہوئی اور عرض کیا، بھائی جان دشمن کی آواز تیز ہو رہی ہے اور طبل جنگ بجایا جا رہا ہے، معلوم کیجئے کہ دشمن کا ارادہ کیا۔ آپ نے حضرت عباس کو بھیجا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس واپس آئے، امام عالی مقام کو خبر دیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں، 1 رات کی مہلت دیں تاکہ ہم جی بھر کے اپنے رب کو سجدے کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں، ذکر و فکر کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں اور 1 رات اپنے رب کو خوب یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام عالی مقام نے اپنا پیغام بھیجا، ابن سعد نے اسے منظور کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، امام عالی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، تمام ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ مدینہ سے تشریف لائے تھے، جو مکے سے آئے تھے، جو راستے میں ساتھ ہو گئے تھے، سب کو آپ نے اکٹھا کیا اور ایک بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اہل بیت نبوت میں شامل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں پیدا کیا۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں دین عطا فرمایا، دین کی سمجھ عطا کی اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے کہا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس بات پر بھی کہ اللہ نے ہمارے ساتھیوں کو ایک وفادار ساتھی کی شکل میں عطا کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں اور میرے چاہنے والوں، مجھے یقین ہے کہ کل کا دن ہماری شہادت کا دن ہے، کل ہماری شہادت یقینی ہے۔ آج آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 22,000 کا لشکر صرف میرے خون کا پیاسا، ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے تو میرا معاملہ ہے، جب یہ لوگ ہمیں شہید کر لیں گے
پھر یہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اس لیے میں دل کی خوشی سے آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، دشمن کی فوج سو رہی ہے، جو جہاں جانا چاہتا ہے، جس طرف جانا چاہتا ہے، میں اسے خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ کسی پر کوئی الزام نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے آپ سب لوگ رات کی تاریکی میں اپنے اپنے راستے سے نکل جاؤ۔ امام عالی مقام کی یہ بات سن کر آپ کے ساتھی ہچکی بن گئی، چیخ کر رونے لگے، اور ان لوگوں نے کہا، حضرت عباس نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے بھتیجوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے، کہ امام کیا ہم اس لیے چلے جائیں تاکہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ اللہ وہ دن نہ لائے کہ جس دن آپ نہ رہیں اور ہماری زندگی رہے۔ وہ زندگی کس کام کی جو فرزند رسول کے قدموں پہ قربان نہ ہو سکے؟ اے امام، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے، اور یہ ہماری شہادت کی معراج ہے کہ اللہ نے آپ کے قدموں پر ہمیں شہید ہونے کا موقع عطا کیا۔ امام عالی مقام یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت زہیر بن قین بجلی نے کہا، میری تو خواہش ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر آپ کے قدموں پہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 1000 جانیں ملے تو وہ ساری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک ساتھی، ہر ایک بھتیجا، ہر ایک بیٹا، ہر ایک چاہنے والا ایک ہی زبان سے امام کی بارگاہ میں اپنی باتیں پیش کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ رات بھر خوب قرآن کی تلاوت ہوئی، سجدے کیے گئے، توبہ استغفار کیا گیا، رب کی حمد و ثنا پڑھی گئی، اور پوری رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزار دی گئی، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانثاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہیں صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ 22 نفوس قدسیہ، 22,000 کا لشکر جرات 3 دن سے کھانا پانی بند ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں، اور 22,000 کا لشکر تلواریں لے کے کھڑا ہے اور جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب جنگ تھی۔ صرف اتنی بات تھی کہ حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیں، باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، باطل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں، مگر امام عالی مقام نے رہتی دنیا تک کیسی مثال قائم کی ہے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے، مال قربان کیا جا سکتا ہے، بیٹوں کو شہید کرایا جا سکتا ہے، خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر کسی بھی قیمت پر باطل کے ساتھ حق کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کبھی باطل کو حق کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ کاش یہ پیغام کربلا، کاش یہ ساری دنیا کے سارے عالم اسلام کے مسلمان اس چیز کو سمجھتے تو آج دنیا میں ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مصلحت پسندی اور خوف بزدلی نے آج ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ امام عالی مقام اگر باطل سے سمجھوتا کر لیتے تو خدا کی قسم ان کا نام، ان کا چرچا، ان کا ذکر شاید دنیا میں آج محرم الحرام کے موقع پہ نہ کیا جاتا، دنیا ان کی تعریف نہ کرتی، مگر حسین نے تو ایسی زندگی پائی، شہید تو ہو گئے، جان تو دے دی، مگر ہر مومن کے دل میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اس لیے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر،
اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو پیغام کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت والا بنائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔